اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنی صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ محمد عزاداران امام قیصر باغ بامبے کی تیسری مجلس زمانے کے امام کی مدد سے جو ہو رہی کہ غیبت امام میں جو ہماری ذمہ داری ہے جو ریسپانسبلٹی ہے 2 دن سے آپ سے میں معروضے کر رہا اور آج 4 محرم کی رات ہے شب 4 ہے آج 3 محرم گزر گئی ماہ محرم میں ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی دور ازاں میں ریسپانسبلٹی زیادہ بڑھی میرا ایک ہی مشن ہے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی لائف کو اپنی زندگی میں ولی اصل سے قریب ہونے کی کوشش کرو try to get close to your imam and if you get close تم کو وہ ریوارڈ ملے گا تم کو وہ انعام ملے گا تم کو وہ نعمتیں ملیں گی جو امام دیتا ہے یہ اتنا قریب ابن کریم کہ ہم کچھ نہیں کرتے امام کے لیے لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر امام کا کرم ہے اگر میں بامبے میں زندگی گزار رہا یا دنیا میں زندگی گزار رہا تو یہ میرے مولا کا احسان ہے ان کا کرم ہے اس قابل تو نہیں لیکن امام 24/7 24 گھنٹے مانیٹر کرتے سمجھ رہے مانیٹر کرتے اپنے شیعوں کو 24 گھنٹے امام ہم سے غافل نہیں غور سے سنو امام ہم سے غافل نہیں ہے ہم امام سے غافل ہیں امام ہماری طرف دیکھ رہے امام ہماری دعا کو سن رہے امام ہماری مدد کر رہے کتنی ایسے پرابلمز ہیں کہ جو آ رہے تھے لیکن وہ امام کے کرم سے دور ہو گئے امام غافل نہیں یہ میرا جملہ نہیں عابد بلگرامی کا جملہ نہیں ہے یہ امام کا جملہ ہے کہ میں اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہوں تم غافل ہیں ہم سے تاریخ کا مشہور واقعہ اس پرسنالٹی کا واقعہ کہ عام انسان کا نہیں ہے یہ وہ انسان ہے کہ اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے جب آپ انشاءاللہ کاظمین جانا اللہ یہ سال سب کو زیارت نصیب کرے ایک کام کرو اگر زیارت امام حسین چاہتے ہو 40 تک تو روزانہ آج سے مولا حسین کی زیارت جناب عباس کو ہدیہ کرو غور سے سنو عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ اگر تم کربلا مولا جانا چاہتے 1 سال کے اندر تمہارے حالات صحیح نہیں تمہارے پاس دولت نہیں تم پریشان ہو نہیں کر سکتے استطاعت ہی نہیں کہ میں کربلا جاؤں 60,000 70,000 میں نہیں پے کر سکتا لیکن اگر تم جانا چاہتے اسباب وہ بنائیں گے تو روزانہ 40 تک امام حسین کی زیارت پڑھو وارثہ پڑھو یا عاشورہ پڑھ کے ہدیہ کرو مولا عباس کو اور یہ بولو کہ مولا میں یہ زیارت آپ کی طرف سے آپ کے بہاف میں آپ کے آقا میرے مولا حسین کے روضے میں آپ کی طرف سے پڑھوں گا پڑھ کے دیکھو یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جو زیارت امام حسین کے لیے دیکھو دوستو اگر زیارت امام حسین کی ہو جائے تو سمجھو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا نہیں ہماری زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہوگا کربلا کی زیارت نصیب ہوگی
تو اس کے لیے بہترین یہ عمل ہے، اس لیے کہ اگر تم کربلا جاؤ گے تو تمہارے سارے ایشوز بھی دور ہوں گے، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارا فائنینشیل پرابلمز بھی دور ہوں گے، بیماروں کو شفا بھی ہوگی، سٹریس میں ہے تو سٹریس بھی دور ہوگا، یہ ساری چیزیں مل سکتی اگر کربلا کی زیارت۔ تو یہ زیارت کی برکت بھی ہے، زیارت حسین ابن علی بھی نصیب ہوتی۔ اگر کوئی شخص 40 تک مولا حسین کی زیارت ہدیہ کرے مولا عباس کو، اور یہ بولے کہ جب میں آؤں گا کربلا انشاءاللہ تو آپ کے نیابت میں، آپ کے بیہاف میں، آن یور بیہاف ہم مولا حسین کے پاس زیارت پڑھیں گے۔ تو یہ کہا گیا ہمارے علماء میں بڑا مشہور ہے کہ جب تم مولا عباس کو کوئی ہدیہ کرتا تو مولا اب اس لیے کہ جو بھی کربلا جاتا اس کا استقبال مولا عباس کرتے، اس کو ویلکم مولا عباس کرتے۔ آج بھی حسین سے جو بھی ملنے جاتا مولا عباس اس کا استقبال کرتے۔ تو اگر تم مولا عباس کو ہدیہ کر کے یہ بول رہے کہ یہ زیارت میں آپ کی طرف سے پڑھوں گا حسین کے پاس، تو اس کو زیارت جلد سے جلد نصیب ہوتی۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ جب تم زیارت پڑھتے ہو تو جو برکت تم کو بامبے میں ملنا ہے، جو تمہارے پرابلمز ہیں تو اس کو سالو کرنا ہے، تو بہترین طریقے سے ہسبینڈ اینڈ وائف کے اوپر میرے بڑا پریشر ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلمز مسلسل چل رہے، یہ بڑے کامن پرابلمز ہو گئے، اور افسوس سے کہتا کہ کیوں ہو گئے۔ تو اگر ہے تو تم زیارت امام حسین مولا عباس کو ہدیہ کر کے بولو مولا عباس میرے شوہر کو، یا شوہر بولے میری عورت کو، یہ مولا عباس کو بولو کہ مولا آپ کو حسین کا واسطہ ہماری زندگی میں محبتوں کو پیدا کرو، لو کو پیدا کرو، میری ہیپی میرڈ لائف ہو جائے۔ If you want, do it. Try. I'm not telling you anything. I'm just telling you spare 5 minutes. میں تم سے 5 منٹ مانگ رہا، 10 محرم تک حسین کی زیارت کو چھوڑنا نہیں۔ بامبے میں لڑکوں سے بول رہا، لڑکیوں سے بول رہا، 24 گھنٹے میں تم 5 منٹ نکالو یار، 5 منٹ مجلسیں کرو، عزاداری کرو، ماتم کرو، گریہ کرو، علم اٹھاؤ، لیکن 5 منٹ حسین کی زیارت پڑھو۔ محرم میں نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے؟ یہ دنوں میں نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے؟ لڑکا لڑکی سب بچوں کو بھی بول رہا، حسین کی زیارت روز بہترین تحفہ ہے محرم کا، کہ تم ایٹ لیسٹ، غور سے سنو، ایٹ لیسٹ بول رہا، ایٹ لیسٹ تم محرم میں حسین سے کانٹیکٹ میں آ جاؤ گے۔ محرم میں سب کے گھروں میں حسین ہے، ہر کے گھر میں عزا خانہ ہے، ممبر استاد ہے، خالی ممبر سجانا نہیں، روز 5 منٹ نکالنا زیارت کو، کھڑے رہ کے سلام کرنا۔ جیسا مثال کے طور پہ امام حسین میرے گھر میں آ جائیں تو میں کیا کروں گا؟ روز مولا کو سلام کروں گا۔ تم صبح اٹھ کے اپنے باپ کو سلام کرتے ہو، اپنی ماں کو سلام کرتے ہو۔ اب آج کل تو ماڈرن زمانہ، گڈ مارننگ بولتے ہو گڈ مارننگ، ہائے مام گڈ مارننگ بولتے ہو نا؟ تو حسین کو بھی بولو، حسین کو گڈ مارننگ مت بولو، حسین کی زیارت پڑھو۔ یہ زیارت کین چینج یور ڈیسٹینی، یہ زیارت کین چینج یور لائف، یہ زیارت تم کو حسین سے قریب کر دے گی۔ روزانہ پڑھو مولا حسین کی زیارت، ایوری ڈے۔ محرم میں ہر لڑکا، پڑھنا نہیں آتا، عربی نہیں آتی مجھے، ٹیلی فون تو ہے، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو، خالی ٹیلی فون کو ایسے آن کرو، آن کر کے کھڑے ہو جاؤ، باتیں کرتے ہوئے زیارت نہیں کرنا، ٹیلی فون کو آن کرو، کھڑے ہو جاؤ قبلے کی طرف اور زیارت شروع، وہ پڑھتے رہتا تم خاموش کھڑے رہو۔ یہ تصور کرو کہ یہ زیارت میں پڑھ رہا حسین کے لیے، اور جب پڑھ رہا تو مولا عباس کو ہدیہ کرو، ہدیہ کر کے بولو مولا میری بیوی کے ساتھ پرابلم، میرے ہسبینڈ کے ساتھ پرابلم، میری مدر ان لا کے ساتھ پرابلم، میرے رزق کا پرابلم، گھر میں بچوں کا پرابلم، مولا جو 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 پرابلمس ہے تمہارے وہ سب دل میں رکھو۔ حکم یہ ہے کہ زیارت ختم ہوئی فوراً دعا کرو، ایسا جیسا تم کربلا میں حسین کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہوئے۔
جب حسین کے زری کے سامنے تم کھڑے رہتے ہو کربلا میں تو کسی کو شک آتا ہے؟ کوئی شک کرتا 1% بھی کہ میں مولا حسین کی زری کے سامنے کھڑا ہوا اور میری دعا قبول نہیں ہوگی؟ امپاسبل ہے، پاسبل ہی نہیں۔ اگر تم زری کے سامنے نجف اشرف ہو، مولا حسین کی زری ہو، کسی امام کی زری، جب تم کھڑے رہ کے سلام کرتے ہو وہاں پہ تو 200% امام دیکھتا ہے ظاہر سلام کرتا ہے، مولا زری کے اندر سے علیک السلام علیک السلام بولتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر جب دعا مانگتا ہے تو حسین سنتے۔ حسین سے بڑا کریم کوئی ہے؟ حسین سے بڑا کریم کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ جب تم حسین سے لٹرلی بات کرنا یار، محرم پریکٹس مت کرو پلیز، چینج ہو جاؤ پلیز، بول رہا چینج ہونا۔ روز بلا ناگا گھر سے نکلنا نہیں، محرم میں نکلنا نہیں گھر سے جب تک اپنے حسین کو وارثہ پڑھ کے سلام۔ 5 منٹ کی زیارت ہے، 5 منٹ کی۔ تم کو معلوم اگر تم پڑھ کے باہر نکلو گے نا تو تمہاری زندگی کا ضامن حسین ہو جاتا، تمہارا رزق کا ضامن حسین ہو جاتا، تمہارے پرابلمز کا ضامن حسین ہو جاتا۔ ایسا سالو کرتے۔ یہ پڑھنے کے بعد 9 مرتبہ بولو خالی، 9 ٹائمز، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب، یہ اللہ کا نام ہے۔ جب تم یہ بولو گے یا مسبب الاسباب، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا حسین کے نام پہ۔ کس کا واسطہ دے رہے؟ حسین کا واسطہ دے رہے۔ یا اللہ تو راستہ بنا، ویوز بنا۔ تم یقین کرو اگر تمہارے سامنے دیوار ہے، دیوار لوہے کی دیوار، مثال دے رہا لوہے کی دیوار ہے، اور تمہارا رزق ایسا رکا ہوا ہے، جب تم زیارت وارثہ اور یا مسبب الاسباب پڑھو گے نا تو دیوار ایسا کھلے گی، اس لیے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے جو راستہ بنا دے، اور حسین کے نام پہ مانگو گے تو راستہ کھل ہی جائے گا۔ چلو پڑھے محمد وآل محمد۔ اب کہاں سے گیا اب رہنے دو یار، اب آگے سب۔ تو یہ کام ضرور کرو، روز زیارت پڑھنا، ایوری ڈے۔ بات چلی کہاں سے تھی؟ واپس جا رہا میں۔ کاظمین امام کا جملہ کہ میں غافل نہیں ہوں، تم غافل ہے، میں بھولا نہیں ہوں تم کو، تم بھول گئے۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ 2 منٹ کا ہے، لیکن میرے امام کا کمپلیٹ میسیج ہے جو 3 محرم کی رات کو خیسر باغ بامبے میں دے رہا ہوں۔ کمپلیٹ میسیج سب کے لیے، یا صاحب زمان ادرکنی کے اوپر کمپلیٹ میسیج کہ امام کو بھولنا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کاظمین اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ کاظمین میں 2 معصوم دفن ہیں نا۔ پہلے جب آپ انٹر ہوتے تو 7ویں امام ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ان کے بازو 9ویں امام۔ زری ایک ہے، ایک ہی زری ہے، 2 لحد ہے، 2 گریو ہے، ایک 7ویں امام کی گریو ہے، ایک 9ویں امام کی گریو۔ 2 گریو ہے، 2 ٹوم ہے اوپر، اندر زری ایک ہے۔ 7ویں امام کی زری اور 9ویں امام کی زری سے مثال کے طور پہ زری یہاں ہے، بالکل سامنے، اتنی نزدیک، یا اس ممبر کے قریب، ممبر کا جو روم ہے نا وہاں تک، اتنی دور، یہاں سے زری سے اتنی دور۔ کتنا ڈسٹنس ہے یہ؟ 4-5 میٹر کا، 7 میٹر کا ڈفرنس، اتنی نزدیک۔ ایک لحد ہے، ایک گریو ہے۔ کس کی ہے گریو یہ؟ 7ویں امام یا 9ویں امام کے زمانے کے شیعہ کی نہیں، پھر بول رہا ہوں یہ معصومین کے زمانے کے شیعہ کی نہیں۔ غیبت امام کے 400 سال کے بعد، غیبت امام 260 میں، 150 سال کے بعد 260 ہجری میں، اور ان کی گریف 140 یا 150 یا 200 ایئرس کے بعد بنی، 200 سال کے بعد، امام کی غیبت کے 200 سال کے بعد۔ کاظمین امام کے زمانے کا شیعہ نہیں، ہم جیسا شیعہ تھا، ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم مرجع، اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا عالم کہ 400 صدی کا
مجدد اس کو بولا گیا. مجدد کا مطلب نئی زندگی دینے والا, نیو لائف دینے والا شیعہ کو. اس نے 400 سال میں 4th سینچری میں جو شیعت کو لائف دیا, لائف زندگی دی. شیعت ڈوب رہی تھی, یہ دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور علم کے ذریعے سے شیعت کو ہمارا بچانے والا تو امام ہے, لیکن ظاہری طور پہ اس بندے نے وہ کام کیا کہ آج تک ان کا کام. آپ سوچو, امام کی زندگی کے یعنی 7ویں امام کا زمانہ بھی چلے گیا, زمانے کے امام کا زمانہ بھی چلے گیا, 400 ہجری میں یہ انتقال کرے اور ان کو لا کے دفن کہاں کیا گیا, یا امام کی ذریعے تو اتنی نزدیک دفن ہے مرنے کے بعد. امام کے زمانے کے شیعہ نہیں ہیں یہ لوگ, امام کے بعد کے شیعہ. کام کیا, کام جو میں 3 دن سے بول رہا قیصر باغ میں, if you do something you will get this reward. اگر تم اسلام کے لیے کرو گے, امام کے لیے کام کرو گے, if you work for امام, خالی بامبے میں اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کرو. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم کہ میں یہ کر رہا. نو, گوسپ چھوڑو. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا, ہر آدمی کام کر سکتا, ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, ڈو سم تھنگ. یہ لائف بہت چھوٹی ہے, لائف کا اسپین بہت چھوٹا ہے, اتنا چھوٹا ہے یہ لائف کا اسپین کہ ببول کی طرح ختم ہو جائے گی. اور آخری زمانے کی جو سائنس ہے اس میں یہ ہے, لکھا ہوا ہے کہ بیٹھے باتیں کرتے کرتے ختم ہو جاؤ گے, مل کے جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. آخری زمانے میں اسی انداز سے لوگوں کی موت ہوگی. تو یہ کوشش کرو کہ ہم کام کریں. اور محرم از دا بیسٹ منتھ, محرم از دا بہترین یہ دن ہے حسین سے ملنے کا, حسین کے لیے کام کرنے کا, اسلام کے لیے کام کرنے کا. اگر تم نے کیا کوئی چیز, کوئی کام کیا, وہ میں کیا کام کرنا, تو کوشش یہ کرو کہ وہ چیزیں مت کرو جو حسین کو پسند نہیں, وہ چیزیں مت کرو جو یزید کو پسند ہے. یزید کو جو چیزیں پسند ہے, ایوری بڈی نوز کہ یزید کو پسند کیا تھا اور حسین کو پسند کیا نہیں تھا. کم از کم اس محرم میں کوئی تو ایک تحفہ دو, کوئی تو ایک گفٹ دو اپنے آقا حسین کو. تمہارے گھر میں آقا حسین مہمان ہے, تمہارے ہندوستان میں میرا مولا حسین, ایک ایک کے گھر میں جہاں عزا خانہ استاد ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہاں پہ حسین آتے ہیں. تو یہ جب حسین میرے گھر میں مہمان آئے ہیں تو کوئی ایسا گفٹ دو مولا کو کہ جب مولا عاشورے کے بعد جب تمہارے علم ٹھنڈے ہو جائیں, جب عزا خانہ بڑھ جائے, تو اس وقت حسین مسکراتا ہوا جائے کہ یہ شیعہ, یہ عزادار کے گھر میں میں تھا, اس نے میری قدر کی. ورنہ پھر محرم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ سوچو میں کیا بول رہا. امام کی سے اتنے قریب مرنے کے بعد ہماری زندگی کی خواہش ہے کہ میں مولا کے قریب دفن ہو جاؤں, میں کربلا میں مر جاؤں. تو آج کربلا میں اگر کوئی دفن ہوا تو حسین کی زری کے قریب کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی نجف اشرف میں جاتا ہے, اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے, تو نجف اشرف میں کیا ہوتا, میت آتی, امام علی کی زری کی طواف کرتی, چلے جاتے دور, پتہ نہیں کہاں ملتی زمین. اگر کوئی علی کے بازو ہے اس کا کیا مقام ہوگا. کوئی علی کے احاطے میں, کوئی مولا حسین کے احاطے میں, کتنا بڑا اسٹیٹس. اور ایک چیز یاد رکھو, مرضی امام نہ ہو تو کوئی دفن بھی نہیں ہو سکتا. سمجھے میری بات. اگر کوئی حکومت کے زور پہ, پیسے کی طاقت پہ ادھر ادھر ہو بھی جائے, میں صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ جملہ بولا, حکومت کے زور پہ میری حکومت ہے تو میں دفن ہو جاؤں, ادھر ادھر دفن بھی ہو جائے تو وہ رہتا نہیں ہے, رہتا نہیں ہے. اگر یہ سمجھ رہے کہ وہ رہ جاتا تو کھول کے دیکھ لو نا. اگر ہمت ہے, دشمن کو بھی معلوم ہے, غور سے سننا بات, آئیے تو میں 1-2 منٹ اور بول دوں. دشمن کو بھی معلوم ہے کہ علی کے زمانے کے جو علی والے تھے ان کی میت کو, ان کی باڈی کو زمین ہاتھ نہیں لگاتی. دشمن کو بھی معلوم.
اسی لیے تو حجر ابن عدی کی خبر پہ گئے سیریا میں 4 سال پہلے. کیا سن رہے یار؟ 4-5 سال پہلے سیریا میں دشمنوں نے حجر ابن عدی کی میت کو، لحد کو کھولا، اندر سے جسم نکلا. اتنا یقین تھا کہ کھولیں گے تو نکلے گا. اگر اتنا ہی یقین یہ 2 انکل کے اوپر ہے، میں نے نام نہیں لیا، میں نے نام نہیں لیا، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. آخری میں کریں گے فاتحہ پڑھیں. پلیز میرے پاس وقت کم ہے. اگر اتنا یقین ہے تو کھول کے دیکھ لو. کوئی ہمت بھی نہیں کرے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا نیچے. ہم کو تو یقین ہے. کھول کے دیکھو سلمان کی، ابو ذر کی. ارے سلمان اور ابو ذر تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. سلمان اور ابو ذر مولا کے زمانے کے تھے، مولا کے زمانے کے. بعد میں بات آ رہی، میں کیا کروں. بغداد میں آج سے 150 یا 200 برس پہلے یا 300 برس پہلے بنی عباس کی حکومت تھی. بغداد کا جو گورنر تھا بنی عباس کا، اس نے کاظمین کے روزے جب ایسے نہیں تھے، مولا کی زری تھی لیکن ایسے اتنے شاندار نہیں تھے، اس نے کہا یہ شیعہ لوگ جاتے ہیں اپنے اماموں کے پاس، اور اتنے سال ہو گئے، اتنے صدیاں گزر گئی، اتنی سینچریز چلی گئی، کیا وہ لوگ ہیں اندر؟ کیوں جاتے یہ لوگ؟ توڑ دو، انہدام کر دو، زری کو توڑ دو، روزے کو توڑ دو، کوئی نہیں اندر، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ یہ لوگ جا کے دعا مانگتے. تو وہاں پہ اس کے دربار میں ایک امام کا چاہنے والا تخیے میں تھا، اپنے مذہب کو چھپا. اس نے کہا یہ تو غضب ہو جائے گا کہ مولا کے اماموں کے روزے ٹوٹیں گے. جب تک انہدام جنت البقیع نہیں ہوا تھا، اللہ جلد سے جلد جنت البقیع اور جنت المولا کی تعمیر کروا دے. تعمیر جنت البقیع اور جنت المولا کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. 12 بجے بولنا. تو اس نے کہا یہ توڑ دو. تو جو شیعہ عالم تھے وہاں پہ تخیے میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا میری زندگی میں غضب ہو جائے گا. اس نے پلٹ کے اس گورنر سے کہا کہ تو امام کے پاس کیوں جاتا ہے؟ یہ شیعوں کا تو عقیدہ ہے کہ ان کے علماء بھی، ان کے علماء کی میت کو بھی زمین ہاتھ نہیں لگاتی. تو کہا اچھا ان کے علماء؟ کہاں 400 سال 500 سال پرانی خبریں آج بھی پڑی ہوئی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے ہاتھ نہیں لگاتی. اس نے کہا ایسے، اس کو یقین تھا. تو اس نے کہا کہاں ہے؟ تو کہا اسی بغداد میں، ساؤتھ بغداد میں. ان کے بہت بڑے عالم محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی خبر ہے، جا کے دیکھ لے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھولوں گا اور اگر میت ہے نیچے تو میں روزہ بنا دوں گا. اس لیے کہ دوستو ایک چیز یاد رکھو، جو اہل بیت کے در سے دور ہوتے وہ پاگل ہو جاتے، عقل دور ہو جاتی، اس لیے کہ عقل اول کو چھوڑ کے کہیں اور جا نہیں سکتے. تو یہ آیا ساؤتھ بغداد میں. آج بھی ساؤتھ بغداد میں آیا ایک چھوٹا سا مزار تھا، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی. یہ وہ پرسنالٹی میں انشاءاللہ جو گلستان زہرا، گلستان کا جو میرا اشرا ہے گلستان ہند کا 12 محرم سے، اس میں تاریخ مرجعیت پہ پوری 10 مجلسیں پڑھوں گا، تو اس میں یہ ڈیٹیل آئے گی. تو بہرحال تو اس نے لحد کھولی. لحد جب کھولی تو نیچے 800 یا 900 سال کے بعد نیچے ان کی میت عین بے عین ہی ویسی تھی، کفن میلا نہیں ہوا،
بلکہ جو داڑھی کے اوپر مہندی کی خضاب تھا، کلر تھا، وہ موجود تھا۔ غسل جو دیا تھا وہ پانی کی نمی موجود تھی۔ تو جب یہ دیکھا تو اس نے تو روزہ بنا دیا۔ تو ہم کو تو اتنا یقین ہے کہ جو امام کے لیے کام کرے گا اس کو زمین ہاتھ نہیں لگائے گی۔ اب آپ کو یقین ہے تو جتنے آپ کے ہیں کھول کے دیکھ لو، معلوم ہوگا کہ کتنے ہیں، کیا کیا ہو رہا۔ بہرحال تو اتنے قریب 7ویں اور 9ویں امام سے اتنے قریب، یہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے دیوار بن کر 34 صدی میں شیعت کو بچایا، کام کیا۔ جو میں بول رہا نا، جو میں لڑکوں کو لڑکیوں کو موٹیویٹ کر رہا کہ ڈو سم تھنگ پلیز بول رہا، وقت گزر جائے گا، ٹائم نکل جائے گا، ہاتھ سے سب چلا جائے گا اور تم کام نہیں کرو گے تو بامبے میں اندھیروں میں رہو گے، اندھیروں میں۔ اور اگر تم نے کام کیا، اور یہ بہترین مہینہ ہے، بہترین دن ہے امام حسین سے بھیک مانگنے کے، دعا مانگو کہ مولا گیو می چانس، گیو می چانس کہ میں بامبے میں وہ کام کروں، دین کے لیے، آپ کے مقصد کے لیے کام کروں، آپ کے لیے کام کروں۔ تو آپ دیکھو تمہارا کام ہے دعا مانگنا، منزل تک پہنچانا حسین کا کام ہے۔ تو یہ اس بندے نے وہ کام کیا کہ ان کے شاگرد کون ہے پتہ ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ محمد ابن نعمان، جس کو شیخ مفید کہتے ہیں۔ ان کے شاگرد، ان کے سٹوڈنٹس کون ہیں؟ پہلا سٹوڈنٹ، 2 سٹوڈنٹس ان کے، سید رضی اور سید مرتضیٰ۔ سید رضی جس نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا۔ آپ سوچو اگر آج نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے تو کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ 1000 سال سے سید رضی کا کنٹریبیوشن ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل تو جب ہی بولوں گا۔ ان کے سٹوڈنٹ سے مشہور واقعہ ان کی زندگی کا امام سے، یہ بغداد کے میں درس دیتے تھے۔ جب بغداد میں درس دے رہے تھے تو ایک آدمی آیا ان کے پاس اور آگے کہنے لگا، شیخ میں فلاں بستی میں رہتے ہیں، ہمارے پاس ایک عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ ڈیلیوری سے پہلے، اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، کہ ڈیلیوری سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ بچہ زندہ ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کا انتقال ہو گیا، آپ کیا کرنا؟ ہم ویسی دفن کر دینا یا ماں کے پیٹ کو چیرنا، بچے کو نکالنا اور دفن کرنا؟ شیخ انسان ہے، شیخ نے کہا نہیں ویسی دفن کر دیں۔ وہ چلا گیا۔ آج کا شیعہ تو نہیں تھا کہ فوراً پوچھتا کیوں؟ آج تو ہم ہر چیز میں کیوں ہے نا، ہمارے علم نہیں ہے لیکن سوال ضرور کرنا ہے۔ تو وہ تو چلا گیا، وہ چلا گیا۔ 8 دن کے بعد واپس آیا، 8 ڈیز کے بعد، اور آ کے جملہ کہا شیخ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، تھینک یو ویری مچ، آپ کی وجہ سے ایک بچے کی جان بچ گئی۔ شیخ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں گیا آپ کے پاس سے اٹھ کے تو آپ نے جس آدمی کو بھیجا تھا انہوں نے آ کے آپ کے فتوے کو بدلا، آپ نے جو کہا تھا ہم نے اسی پہ عمل کیا۔ شیخ چونکے، کہا ہوا کیا؟ کہا جب میں واپس جا رہا تھا تو میرے پیچھے ایک اونٹ پہ، کیمل کے اوپر ایک سوار تیزی سے آیا اور مجھے پکار کے مجھے روکا، روک کے کہا کہ سنو اب شیخ نے فتوے کو بدل دیا۔ کیسے عزت رکھتا دیکھو مولا تمہاری، کیسے عزت رکھتا۔ میں نے کیا کہا کہ عزتوں کی حفاظت امام کرنے والا ہے۔ تو کہا کہ شیخ نے فتوے کو بدل دیا، اب شیخ کا یہ فتویٰ ہے کہ بچے کو نکالو اور ماں کو دفن کرو۔ شیخ سمجھ گئے کہ یہ کون تھے۔ محفل برخاست ہوئی، اپنے روم میں گئے، سر پیٹ کے رونے لگے، منہ پیٹ کے رونے لگے، رو کے کہا مولا I'm sorry مولا معاف کر دو۔ شیخ کے جملے، مولا شیخ بوڑھا ہو گیا، شیخ اولڈ ہو گیا، اب اس کا دماغ برابر کام نہیں کر رہا، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوتا تھا کہ ایک بچے کا قتل ہو جاتا تھا، مجھے معاف کر دو مولا، آج کے بعد سے میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، آج کے بعد سے میں کبھی فتویٰ نہیں دوں گا۔ دیکھو دوستو، ایک فتوے کے لیے شیخ اتنا احتیاط کر رہے اور ہم ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے ہر فتوے دیتے۔ بامبے والے نہیں دیتے، میں بول رہا ہوں
راؤنڈ اباؤٹس پہ کھڑے رہ کے، چورستوں پہ کھڑے رہ کے تھوڑا سا علم انٹرنیٹ سے لے کے فتوے دینا تو ہمارا کام۔ ہر گھر میں ایک مجتہد پیدا ہو گیا، بامبے میں نہیں ہوا، ہر گھر میں ایک مجتہد ہے۔ ارے مجتہد مرد بولا تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ لیکن گھر کی عورتیں بھی فتوے دینے لگی، جبکہ عورت بالکل علم کو حاصل کر سکتی، مجتہدہ عورت بن سکتی، عورت مجتہدہ بن سکتی، ریسرچ اسکالر بن سکتی، لیکن عورت کی تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید صرف مرد کی ہوتی، عورت کی تقلید نہیں ہوتی۔ لیکن میں افسوس سے کہہ رہا آج ہر گھر میں عورت کی تقلید ہے۔ بامبے والے نہیں کر رہے، پھر بھی بول رہا، چلتی اسی کی، عورت کی تقلید آج ہر گھر میں ہے، بغیر مرضی کے کچھ ہوگا بھی نہیں۔ جب ظہور بھی ہوگا نا، اور جب آواز آئے گی کہ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، امام کا ظہور ہوگا، تو جب لوگ جانے لگیں گے تو ایک گروپ تو ایسا ہوگا وہ بولے گا پلیز لیٹ می آسک ہر فرسٹ۔ کیا سن، لیٹ می آسک ہر فرسٹ۔ یار انگریزی بامبے والے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ میں کسی گاؤں میں نہیں پڑھا مجلس، لیٹ می آسک ہر، یہ مت کرو، اپنی عورت کو اتنا مضبوط کرو دین کے معاملے میں کہ تم سے پہلے وہ لبیک بول کے جائے۔ اپنے بچوں کو اتنا تیار کرو کہ تم سے پہلے وہ لبیک یا مہدی بول کے جائے۔ شیخ نے کہا مولا مجھے معاف کر دو، I'm sorry مولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب شیخ بوڑھا ہو گیا، اب آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا، کبھی نہیں دوں گا۔ روئے، بولے، سو گئے۔ شب میں خواب میں دیکھا کتنا کریم مولا، فرزند حسین، فرزند زہرا آئے۔ امام نے آ کے کہا شیخ تو نے یہ کیا کہہ دیا کہ تو فتویٰ نہیں دے گا؟ شیخ تم یہ امام کو جو کیسے سافٹ بات کر، کتنی زبان، کیسی زبان میرے مولا کی، یہ چیز ہمارے پاس آئی، سافٹنس کو پیدا کرو، سافٹنس کو پیدا کرو، اتنی سافٹ زبان ہونا دوستو کہ دشمن بھی تمہارے پاس آئے نا، دشمن جب آئے تمہارے اخلاق کو دیکھے نا تو مرعوب ہو کے واپس جائے، بولے علی والا ایسا ہوتا۔ یہ تمہاری پہچان ہے بامبے میں، تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے؟ تمہارے اخلاق۔ اخلاق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے زندگی میں۔ اس کی عبادت جملوں پہ غور کرو، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہزاروں کے مجمع میں، خیسر باغ بامبے میں بول رہا، ابھی ہوں بامبے میں انشاءاللہ۔ اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی کہ جس کی زبان میں کڑواہٹ ہو۔ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ رسول اخلاق کو پیش کرنے کے لیے آئے تھے، دشمن آتے تھے، دشمن امام حسن کے پاس، مولا کے پاس جب اخلاق کو دیکھتے تھے، زبان کو دیکھتے تھے، بیٹھتے تھے چند لمحے، آتے تھے دشمن، جاتے تھے محب بن کے۔ یہ کردار ہمارا، یہ اخلاق ہے۔ امام نے کہا شیخ تو نے یہ کیا کہہ دیا کہ تو فتویٰ نہیں دے گا؟ اب امام کا جملہ، اس جملے کے لیے میں نے پوری ایک تمہید باندھی۔ امام نے کہا شیخ ہم غافل نہیں ہیں تم سے، تم یہ سمجھ رہے کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہارا کام ہے تم کام کرو، کوئی غلطی ہوگی ہم بچا لیں گے آگے۔ کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا۔ اس امام کی سلامتی اور ظہور کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ مجلس کے بعد کروں گا۔ مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ دوستو وقت نکلتے جا رہا، 12 بج رہے،
اور مجھے 12 پہ مجلس ختم کرنا ہے. آپ کی ٹرین ہے، اس کا احساس ہے مجھے کہ آپ کی ٹرین میں اصلاح ہو جائے. ماشاءاللہ خیسر باغ اتنا بڑا مجمع، مولا تم کو آباد رکھے. اتنی دور دور سے تم آئے ہو اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے. کتنے ایسے ہوں گے کہ جو کھانا بھی نہیں کھایا ابھی، بچے بھی بیٹھے ہوئے معصوم. اتنی رات میں 12 بجے اتنا حد نگاہ تک ماشاءاللہ مومنین بیٹھے ہوئے، مومنات بیٹھی ہوئے. اللہ تمہارے ایک ایک حاجت کو پورا کرے. یہ دعا میں نہیں دے رہا، یہ دعا وہ دکھیاری ماں دے رہی جس کے بچے کے غم میں تم جمع ہوئے. یہ فاطمہ کی دعا ہے ہر رونے والے کے قریب جا کر کہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے. یہی کہا تھا نا کہ بابا میرے بچے پر روئے گا کون بابا. دوستو شب 4 محرم ہے، 3 محرم کا دن بھی گزر گیا، آدھی رات گزر گئی. 4 محرم کی رات صبح کا آغاز ہو گیا. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال یہ ایام پھر ہم مانیں گے. کتنا انتظار تھا محرم کا، کتنی تیزی سے یہ محرم گزر رہا. ایک ہی دعا کرو کہ اس محرم میں بی بی راضی ہو جائے ہم سے. اس بی بی کو راضی کرو جس کا ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا. ایسا گھر اجڑا کہ اب فاطمہ کا گھر قیامت تک آباد نہیں ہوگا. یہ دن، یہ راتیں صرف رونے کی راتیں ہیں، مسکرانے کی راتیں نہیں، ہنسنے بولنے کی راتیں نہیں. تمہارا حسین کربلا پہنچ گیا. جب حسین کربلا پہنچے تو کیا حال تھا. بار بار ایک ایک گھوڑے کو بدلتے تھے، حجت کو تمام کرتے تھے. آخر میں 7 گھوڑے بدل کے نیچے جھکے اور زمین سے کچھ خاک کو اٹھایا، سونگھا، سونگھ کے زمین پہ ڈال دی. بنی اسد والوں کو بلا کے کہا یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے. ایک نے کہا شط الفرات ہے، کسی نے کہا ماریہ ہے، کسی نے کہا مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. امام بار بار ایک جملہ سننا چاہتا تھا. حسین کہتے تھے کوئی اور نام ہے، کوئی اور نام ہے. تو ایک بڑا بزرگ آگے بڑھ کے کہا کہ فرزند رسول اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. بس امام نے عباس سے کہا کہ عباس ناخوں کو بٹھاؤ، خیمے نفس کرو، سیدانیوں کو بولو کہ خیمے کے اندر آ جائیں. خیمے لگائے گئے، بیویاں خیمے کے اندر آئیں، جناب زینب بھی آئیں. تھوڑی دیر گزری، شہزادی نے فضہ سے کہا فضہ جا کر میرے ماجائے کو بلا کر لاؤ. حسین کو جب پتہ چلا کہ بی بی زینب نے بلایا، مولا حسین آئے. جب آئے اور پوچھا بہن کیا چاہتی ہو، کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے، جب سے آئی ہوں میرا دل گھبرا، بھیا دل بیٹھا جا رہا، یہ کیسی جگہ ہے. اس لیے کہ بھیا خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز ہے. تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. کہا بھیا ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ بی بی اتنا تڑپ کے رو رہی، ایسے معلوم ہو رہا اس کا پورا گھر اجڑ گیا. تو حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے، تم نے آواز کو نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ کی آواز ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی. بہن اب ہم یہی بے بستی کو بسائیں گے، اب بس ہم یہی رہیں گے. عزیزو بنی اسد والوں کو بلا کر حسین نے زمین کو خریدنے کی بات کی. ان لوگوں نے کہا کہ مولا یہ زمین آپ نہ خریدے، آپ ٹھہر جائے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو یہاں آیا وہ سکون میں نہیں رہا. حسین نے کہا سنو اب اسی زمین کو ہم آباد کریں گے. زمین خریدی گئی. جب زمین خریدنے کی بات ہو رہی تھی اور بی بی زینب کو معلوم ہوا کہ حسین یہ زمین کو خرید رہے، پرچیز کر رہے، تو بی بی زینب نے فضہ سے کہا جا کے میرے بھیا کو بولو کہ یہ زمین علی اکبر کے نام پہ لو. عزیزو
حسین نے سنا، رونے لگے، کہنے لگے بہن علی اکبر کے نام پہ لے کے کیا کروں، علی اکبر کا یا مزار بنے گا۔ مولا آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے۔ ہر طرف بیٹھ کے پرسہ دے رہے، مولا تمہاری آنسوں کو بی بی قبول کرے، بی بی قبول کرے۔ کہا یہاں علی اکبر کا مزار بنے گا۔ عزیزوں زمین کو خریدا گیا، جب زمین خرید لی حسین نے بنی اسد والوں کو بلایا، مردوں کو بلایا۔ حسین کی غربت دیکھو، تڑپ کے رو گئے، تڑپ کے رو گئے۔ حسین نے بنی اسد والوں کو بلایا، بلا کر مردوں کو بلایا، مردوں کو بلا کے کہا کہ سنو 10 محرم کو ہماری شہادت ہوگی، ہماری میتوں کو چھوڑ کے، ہماری لاشوں کو چھوڑ کے دشمن چلا جائے گا، تم آنا اور آ کے ہم کو دفن کر دینا۔ مردوں سے وصیت کی۔ اس کے بعد ان کی عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے کہا سنو اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے، ڈر سے ہم کو دفن نہ کریں تو تم پانی کے بہانے آنا، تھوڑی تھوڑی مٹھی ہمارے جسموں پہ ڈال دینا، ہم دفن ہوں گے۔ عزیزوں اب تک تو صحیح تھا، مردوں سے بھی وصیت ہوئی، عورتوں سے بھی وصیت ہوئی، اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، گود میں اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بچوں اگر ماں باپ نہ آئے تو کھیلتے ہوئے آنا، تھوڑی تھوڑی مٹھی لینا، ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ اسی طرح پرسا دو کہ فاطمہ تم کو دعا دے، فاطمہ تم کو دعا دے۔ بی بی زہرا کے دل کو سکون پہنچا۔ اس کے بعد حسین نے کہا سنو ہمارا مزار بننے کے بعد یہاں پر لوگ میرے زائرین آئیں گے، ان کو بھوکا نہیں رکھنا، ان کو پیاسا نہیں رکھنا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا آپ تو بھوکے شہید ہو گئے، علی اصغر پیاسا سوا ہو گیا، علی اکبر شہید ہو گیا، سکینہ تماچے کھا کھا کے پیاسی ختم ہو گئی، ہمارا اتنا خیال۔ کتنا قریب ہے میرا مولا، کتنا قریب ہے حسین۔ کہتا میرے ظاہر کو بھوکا نہیں رکھنا، میرے ظاہر کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ اسی لیے آج جو کربلا میں جو زائرین کو کھلایا جاتا یہ حسین کی وصیت ہے، جو یہ وصیت پوری ہوئی۔ بس دوستو امام نے وصیتیں کی، بنی اسد والے چلے گئے، عاشورے کا دن گزر گیا۔ 11 محرم کو یہ ظالمین نے اپنے اپنے لوگوں کو اس نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے گئے۔ 12 محرم کو آج بھی یہی ہوتا ہے، بنی اسد کے مرد جب گھر سے نکل رہے تھے ہاتھ میں بیلچا لے کر، تو عورتوں نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا ہم نے حسین سے وعدہ کیا، ہم حسین کو ان کے ساتھیوں کو دفن کرنے جا رہے ہیں۔ عورتوں نے کہا نہیں ہم بھی چلیں گے، اس لیے کہ حسین نے ہم سے بھی وعدہ کیا۔ جب ماں باپ جانے لگے تو بچوں کو یاد آیا کہ حسین نے گود میں اٹھا کے کہا تھا، کہا ہم بھی چلیں گے۔ تو سامنے سامنے مرد چلے، پیچھے عورتیں، ان کے پیچھے بچے دوڑتے ہوئے آئے کربلا۔ آئے تو عجیب منظر دیکھا، ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہے اور کسی لاش پہ سر نہیں ہے۔ وہ پریشان تھے کہ یہ کس کی لاش ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ آیا، ایک سوار آیا جو توق و زنجیر میں اسیر تھا۔ وہ اونٹ کو بٹھایا اور پکار کے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں یہ کس کی ہے۔ وہ سوار آیا، ایک جوان کی میت کے پاس پہنچا جس کا سینہ زخمی تھا، اس نے اپنے سینے پہ مارا، مار کے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ اس کے بعد ابا بچھائی، ابا لاش کے ٹکڑے رکھے، کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا لاشا اٹھایا جس کے گلے پہ تیر تھا، کہا یہ میرا بھائی علی اصغر ہے۔ اون و محمد کی میتیں اٹھائی، نشیب میں اترا، لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے،
سر پیٹ کے رونے لگا، کہنے لگا بابا، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بابا حسین ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں سید سجاد، میں سید سجاد ہوں۔ عزیزوں، حسین کو دفن کرنے کے بعد جب بنی اسد والے جانے لگے تو انہوں نے، امام نے کہا ابھی جاؤ مت، ابھی ایک لاش اور دفن کرنا ہے، چلو میرے ساتھ۔ نہر پہ لائے، ایک لاش کو دیکھا، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، عباس کو لٹایا، کہا عباس چچا آپ تو آرام کر رہے، آپ کی بہن زینب سر سے چادر چھن گئی۔ پروردگار ہمارے اس پرسے کو قبول، سب بیٹھے دعا کرو اس کے بعد جانا۔ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، ہمارے اس پرسے کو بی بی قبول کرے۔ سب مل کے آمین بولو۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، قیصر بھائی کے درجات کو بلند فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، ساری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے بزرگ محب ناصر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، رضا عابد جو بہت اچھے ماتمدار تھے، اسی بامبے میں لاسٹ ایئر بہت اچھا ماتم کرے تھے، ان کو ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ بیت بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اس جوان رضا عابد کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آج محمد رضا بشیری جو روز مجلس کرتے تھے، 7 محرم کو ماتم کرتے تھے، زلجنہ بلند کر برآمد کرتے تھے، ان کا آج انتقال ہو گیا۔ محمدی کے نام سے مشہور تھے، اور کل ان کی مٹھی ہے، دن میں 3 بجے رحمت آباد قبرستان میں دن میں 3 بجے ان کی مٹھی ہے، ضرور شرکت کریں، اور اپنے سارے مرحومین کے ساتھ، قیصر بھائی کے ساتھ اس مرحوم کے لیے بھی پڑھ دیں، شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضیٰ، اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے پڑھ دیں۔ دوستو ایک شیعہ ایپ ہے گوگل کے اوپر، شیعہ سینسس ایپ، اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، بہت اچھا ایپ ہے، اس سے آپ کو پورے دنیا میں جتنے شیعہ ہیں ان کے بارے میں، ان کے پوری کیا کرتے ہیں بزنس کے لیے، جاب کے لیے، بہت اچھا یہ ایپ ہے، آپ یہ ضرور کریں۔ حضرت ابو طالب ٹرسٹ کے نام پہ اس کو ضرور وہ کر لیں۔ اچھا ابھی تو مجلس جاری نا، آج تو نہیں ہے۔